اور دوستو ایک میسج، حضور کیوں آئے؟ حضور صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کا جلوس نکالیں، حضور دین لے کر آئے۔ بولو کیا لے کر آئے؟ دین۔ اور دین کو غالب کرنے کے لیے آئے۔ حضور کو اللہ نے دین کو غالب، لیکن دین کیا ہے آج لوگ اسی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دین کسے کہتے ہیں آج لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ سنو، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دین؟ داڑھی رکھنے کا نام، امامہ پہننے کا نام، نماز پڑھنے کا، حج زکوٰۃ روزہ۔ نبی سے پوچھا صحابہ نے، مت دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ علماء یہاں موجود ہے، دین کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ بھلا چاہنے کا نام دین ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا۔ اگر ہم میں کا کوئی ایک بھی کسی کا برا چاہتا ہے نا، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ اپنے ذوق میں دیندار ہوگا، لیکن نبی کے نزدیک وہ دیندار پکا دنیا دار ہے۔ دیندار وہ ہے جو کبھی کسی کا برا نہ چاہے، کبھی کسی کا برا نہ چاہے۔ اور سنو، قرآن میں اللہ نے بتایا دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ ہم سب جھبے کبے ٹوپی امامے جھنڈے لگا کے اپنے آپ کو دیندار تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم میں کئی ایسے ہیں الا ماشاءاللہ جو دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ صرف دو کی باتیں کر کے گفتگو ختم کروں گا، ایسے تو 5 کا ذکر ہے قرآن میں۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا دین کو جھٹلانے والے کو؟ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ نمبر 1، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا ہے آگے؟ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ جو یتیم کو دھکا مارے وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ چاہے نمازیں پڑھ لو، لاکھ حج کر لو، لیکن اگر تم نے کسی یتیم کو دھکا مارا، کسی یتیم، کسی اناتھ، کسی آرفن چائلڈ کا حق مارا، قرآن کہتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ جس کی تشریح کی جائے، میرے نبی نے کہا جو یتیم کو دھکا مارے، اللہ فرماتا ہے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جن میں باپ مرا تو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دین کو جھٹلانے والا یتیم کا مال کھانے والا ہے، اور جو یتیم کا حق ادا کرے وہ سچا دیندار ہے۔ اور میں ایک گزارش کرتا ہوں، ہمارے نبی نے یتیم کے حق کو مارنے والے کو کہا کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ کروڑوں لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کتنے یتیم خانے ہم نے کھولے ہیں، کتنے یتیم خانے ہیں؟ دوستو، باتیں کرنا اور ہے، مسجد بھی بناؤ، مدرسے بھی بناؤ، اسکول بھی بناؤ، یونیورسٹی بھی بناؤ، لیکن اگر سچے دیندار ہو تو یتیموں کا خیال کرو اور یتیم خانے بھی بناؤ۔ میری آنکھیں ترستی ہے، اللہ مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ابھی حضرت اعلان کریں گے انشاءاللہ، میں عرض کروں گا کہ حضرت اس یونیورسٹی میں ایک شعبہ یتیموں کا بھی کھولیے گا۔ بولو آپ سب تائید کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک یتیموں کا بھی، تاکہ یتیم ہمارے پاس، دیکھیے یتیم یتیم ہوتا ہے، اس کا دین دھرم نہیں پوچھا جاتا۔ یتیم، ایک یتیم تھا، ابو جہل کی کفالت میں تھا، ابو جہل نے اسے بھگا دیا، قریش مکہ نے مذاق کے طور پر اس یتیم کو، ننگے کو رسول کے پاس بھیجا۔
وہ رسول کے پاس آیا، کہا یار اے محمد، ابو جہل نے میری کفالت لی تھی، میں یتیم ہوں اور وہ مجھے کچھ دیتا نہیں، میرا مال اس نے ہڑپ کر لیا۔ میرے نبی اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے دروازے پہ جاتے، کہتے اس یتیم کا مال دے۔ ابو جہل نے فوراً لا کر کے دے دیا۔ اب ابو جہل کی جو پارٹی تھی نا، وہ آپس میں کہنے لگی کہ ہم تو مذاق بنانا چاہتے تھے، تو کیا محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے جو تو نے مال دے دیا؟ کہا محمد کے ساتھ دو ایسے نیزہ لے کر لوگ کھڑے تھے کہ اگر مال نہیں دیتا تو خود میری جان کے لالے پڑ جاتے۔ یہاں پر میرے نبی نے بتایا کہ اگر یتیم تمہارے پاس آئے تو یتیم کا حق دلانا مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ دین کو جھٹلانے والا یتیم کے ساتھ ناانصافی کرتا۔ نمبر 2، دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک زمانے میں بڑے بڑے لنگر خانے تھے اللہ والوں کے، آج کوئی پانی تک نہیں پلاتا، اور جگہوں پر ہے لیکن مسلمانوں میں اس چیز کی کمی آ گئی ہے۔ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کو جھٹلانے والے نہیں بنیں گے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں گے اور یتیموں کی کفالت بھی کریں گے۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کی بات بعد میں کی میرے حضور نے، پہلے یتیم کے حق کی بات کی۔ جسے دنیا میں کوئی گلے نہیں لگاتا، میرا رسول اسے گلے لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔